کہتے ہیں جو لوگ تاریخ سے نہیں سیکھتے ان پر سانحات دہرائے جاتے ہیں۔ آج کے دن 7 سال پہلے تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے لٹ برداروں نے اسلام آباد کی شارع دستور پر واقع پی ٹی وی پر قبضہ کیا، نشریات بند کی اور تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت کیا ہوا، کیسے ہوا، ذمہ دار کون تھا، نظر ڈالیں گے آج کے پروگرام میں۔ ملکی سیاست میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاست کیا ہے، نون لیگ میں نواز شریف کیا چاہتے ہیں اور شہباز شریف کی خواہش کیا ہے۔ عمران خان ای وی ایمز اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر مصر ہیں جبکہ اپوزیشن سخت مخالف۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا عمران خان کو کسی اور کی حمایت بھی حاصل ہے یا نہیں۔ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ نجم سیٹھی صاحب، پاکستان کی سیاست کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دائروں میں گھومتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ مطلب رک جائیں جی، مطلب یہ کہ دائرہ پورا گھوم کے واپس آ کے جہاں سے شروع کی ہوئی ہوتا ہے پھر سے وہیں سے شروع کرتے ہیں، جہاں اینڈ کیا ہوتا ہے وہیں سے دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور ہم بالکل نہیں سیکھتے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا یا ہمیں اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ستمبر شروع ہو چکا ہے، آج سے 7 سال پہلے یہ ستمبر بڑا ستمگر ثابت ہوا تھا۔ کس کس کے لیے ذرا یادیں تازہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ موجود ہے، ذرا دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ یہ پی ٹی وی کے اندر گھس کر نشریات بھی بند ہو گئی ہیں، تو چلو اچھا ٹھیک ہے۔ Now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise یہ resign نہیں کرے گا۔ یہ کل ڈال رہے ہیں اس کے اوپر وہ جو جوائنٹ سیشن پہ ہے، ہاں میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ریزائن کرے۔ ایک اور میں آپ کو کلپ دکھانا چاہوں گی جس میں طاہر القادری صاحب جو تبھی سیاست کرنے کے لیے آئے تھے اور اب ذرا سیاست میں ان نہیں ہیں، اور کچھ ایسی باتیں جن کے بارے میں کر رہے ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پی ایم ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر قبضہ کر لیا ہے۔ آج سے 7 سال پہلے 1 ستمبر کو کیا ہوا تھا، آپ کی یادیں کیا ہیں، آپ کے نوٹس کیا ہیں؟ عائشہ آپ کی بھی یاد اسی قسم کی ہے جو میری ہے، آئی ایم شیور آف اٹ۔ بڑا یہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں۔ اس دن لاسٹ سٹیجز ایک سازش کی کمپلیٹ ہونے جا رہی تھی۔ طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب، ایم کیو ایم اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، ایک سازش تھی کہ نواز شریف کی چھٹی کرائی جائے۔ یہ دھرنے سارے آرگنائز کیے گئے، الزام لگائے کہ 35 پنچر لگے اور الیکشن چوری ہوئی، اور عمران خان صاحب پہنچ گئے ڈی چوک تک طاہر القادری صاحب کے ساتھ، اور اس وقت اسی دن 7 سال پہلے پھر انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر مسکرینٹس نے، دونوں سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے مل کے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا۔ اور اس وقت کہ جو پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے اس وقت، وہ ہمارے ایک صحافی دوست تھے، آج کل ایک ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، ان کا بیان مجھے یاد ہے اس وقت کہ پی ٹی وی کے نئے بہت سے کیمرے، غالباً انہوں نے کہا تھا 20 کیمرے جی اٹھا کے لے گئے تھے۔ جی، ایسے لگتا تھا انہیں پتہ تھا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تربیت یافتہ لگ رہے تھے۔ تو یہ ساری وہ بات ہمیں یاد ہے۔ ہمیں اور بہت سی باتیں عائشہ یاد ہیں اس دن کی، کہ پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے بعد میں ایک بیان دیا تھا جس کی انہوں نے ایک ایویڈنس دی تھی، جو کہ اس دن باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ اسی دن جنرل رحیل شریف جو آرمی چیف تھے وہ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے۔ 2 گھنٹے میٹنگ رہی تھی۔ 2 گھنٹے میٹنگ رہی، جس کے بعد 1-2 کالم بھی لکھے گئے جی، اور اردو میں، کہ وہ ان کا استعفیٰ مانگنے گئے تھے۔ اور جیسے یہ اس جو کلپس آپ نے دکھائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیاری تھی کہ کل تک چھٹی کرائی جائے۔ جنرل صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے، اس میٹنگ میں جنرل صاحب جو بھی ایجنڈا لے کے گئے تھے وہ تو مجھے نہیں معلوم، اچھا، مگر یہ ضرور معلوم ہے جو نواز شریف صاحب نے اس کے بارے میں کہا۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی آن ریکارڈ ہے، ہم دکھا نہیں سکتے کلپ، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، جس پہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ ایک شخص رات کے 12 بجے کے بعد ان کو ملنے آیا، جی، اور اس نے کہا مجھے آئی ایس آئی ڈی جی نے بھیجا ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اور وہ استعفیٰ جو ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو
मार्शल लॉ भी लग सकता है जी। और उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे आपके लिए। जिस पे नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आपने जो करना है कर लें, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना और ना छुट्टी पे जाना और ना मैंने छुट्टी पे जाना। ठीक है। उस वक्त तजवीज़ ये थी कि आप हेलीकॉप्टर लेकर रायगंज चले जाएं, अच्छा, ये तजवीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि एक आर्मी चीफ थे, उनका नाम था जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ। वो 1993 में एक हार्ट अटैक के ज़रिए वफात पा गए इन ऑफिस। भाई हैं, उनका नाम है शुजा नवाज़। वो बहुत बड़े एकेडमिक हैं, अमेरिका में होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड शख्स। उन्होंने अभी हाल ही में एक किताब लिखी जिसका नाम है द बैटल फॉर पाकिस्तान। वो अगर होगी तो तस्वीर जी बना बिल्कुल देंगे। चल रही है स्क्रीन पे। उसके अंदर उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात लिखी है। वो ये लिखते हैं कि उन्होंने उस वक़्त के जो एम्बेसडर थे अमेरिकन, ओल्सन साहब, उनसे बात की और उन्होंने उनको ये बताया, जो उनको बताया उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया और उसकी कोई तरदीद नहीं आई। उन्होंने ये बताया कि हमें ये पता चला, हमारी अपनी चिड़िया की सोच से, वो CIA है ना, उनकी जो CIA ने रिपोर्ट ये दी कि जनरल रहीलुल इस्लाम ने फैसला कर लिया था कि उन्होंने कू करना। और एम्बेसडर ओल्सन ये कहते हैं कि जब रहील शरीफ को इस बात का पता चला, ये नहीं कहा कैसे, मगर मैंने भी इशारा किया ना कि नवाज शरीफ साहब ने उनको आगाह किया कि ऐसे भी हो रहा है। तो रहील शरीफ साहब ने फिर कैंसिल कर दिया ये सब प्रोग्राम और रोक दिया इस चीज़ को। तो अब आयशा ये दिन, ये आज का दिन सितंबर 1, ये वो सितंबर 1 हमें याद आता है जबकि एक पूरी फुल फ्लैश कंस्पिरेसी बनी थी, सिविल मिलिट्री आप समझ सकते हैं कंस्पिरेसी बनी थी। और शुक्र है कि उस वक़्त के आर्मी चीफ ने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दिया और उनकी दयानतदारी या जो सोच थी वो फिर इंस्टीट्यूशनल सोच की वजह से ये रुक गया सारा कुछ। तो गालिबन कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और जिन्होंने इमरान खान साहब को चलाया और पूरी कोशिश की। तो सेठी साहब, इसका सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? अवाम अपना वोट डाल के सिलेक्ट करते हैं, अवाम को ये लगता है कि इलेक्शन होता है तो उस दिन हम सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने लोगों को, लेकिन ऐसे हकीकत में होता नहीं है। एजाज शाह साहब ने भी कुछ ऐसी बातें कही हुई हैं, बुक्स के अंदर मौजूद हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। कोई कमीशन बनना चाहिए इस धरने से और उसके बाद ये जो अटैक है इस पे तहकीकात के लिए? आयशा, कमीशन कौन बनाएगा, उस पर कौन होगा? हमारा कोई रियासत का इदारा ऐसा है जो डिस्क्रेडिट नहीं हो चुका। हमें पता है किस सतून के ऊपर इमरान खान साहब खड़े हैं, हमें पता है इलेक्शन कैसे वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई, और हमें पता है आजकल की जो सियासत हो रही है उसके अंदर इसकी क्या अहमियत है या नहीं है, जो भी है। तो वो कामयाब हो गई ना सियासत कि मियाँ साहब की छुट्टी हो गई इवेंचुअली और इमरान खान साहब को RTS सिस्टम के ज़रिए वापस ले आए, वो अब लेके बैठे हुए हैं उनको। और तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आज हम ये नहीं कह सकते कि FIA न्यूट्रल है, हम ये नहीं कह सकते कि नैब न्यूट्रल है, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस न्यूट्रल है, हम ये नहीं कह सकते कि इदारे जो हैं बाकी वो न्यूट्रल हैं। आजकल क्या हालात हैं वो तो बाद में तारीख़ में पता चलेगा किस किस्म के फ़ैसले आते हैं, मगर अभी हाल ही में जो 2 चीफ़ जस्टिस यहाँ से गए हैं उनका रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है कि वो तो कोई न्यूट्रल नहीं थे। तो अब बात यह आयशा कि ये हमारी बदकिस्मती है। इस बदकिस्मती के अंदर जो आजकल सियासत हो रही है वो ऐसे लगता है कि सियासी जमातें फ़ारग हो चुकी हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रही, आवाम के वोट की कोई इज़्ज़त नहीं रही। और आगे भी जो होने जा रहा है आयशा, वो ऐसे ही लगता है कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा इतना बड़ा हादसा ना हो जाए जिसको मुल्क का नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर ये जो कुछ होने जा रहा है ये तब्दील हो जाए। मगर अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगली इलेक्शन भी जो है वो RTS और EVM मशीन्स के वो भी अपोजिशन हार जाएगी और इमरान खान साहब जीत जाएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि तब जो लॉन्ग मार्च किया गया था वो धांधली की बुनियाद पर, कि धांधली हुई थी इलेक्शन में और उसके लिए कमीशन बाद में बना और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो 4 हल्के जो हैं उन्होंने किसी तरह खुलवा लिए। अब जब अपोजिशन एहतजाज करती है तो उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि वो किस पे एहतजाज करेंगे। क्वेश्चन इज़ दैट PTV हमला केस, हमने देखा कि आज के दिन जो भी कुछ हुआ था 7 साल पहले उस पर मुकदमात बने थे बगावत के और बहुत से, और उस पर समाअत भी होती रही, वारंट गिरफ्तारी भी इमरान खान साहब के तारुल कादरी साहब के जारी हुए, लेकिन इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया, सदर ममलिकत को इस्तिस्ना हासिल है।
تو پھر ایسے کیسز تو قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں. دیکھیے صرف یہ نہیں, الیکشن کمیشن کو بھی گھیراؤ ہوا تھا جی اس زمانے میں, اسی وقت, اسی دور میں, اور وہاں بھی بہت سی حماقتیں ہوئی تھیں اور توہین ہوئی تھی, مگر وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی کسی کو سزا نہیں دی گئی. تو بالکل ظاہر ہے کہ اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر سزائیں تو نہیں ہوتی نا, جی. وہ تو پھر ایک مل جل کے چیز بنائی جاتی ہے. اچھا, سازش پر سزائیں بہت ضروری ہیں سیٹھی صاحب, آپ کے اسی جملے پہ اب ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, ہم نے بہت ڈسکس کر لیا شہباز شریف صاحب کے بیان کو کہ وہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تردید کی ہے کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی تھی بلکہ مل کر چلنے کی بات کی تھی. مل کر چلنے کی بات پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پہ کرتی ہے اور نون لیگ تو عرصے سے کر رہی ہے. یہ دونوں جماعتوں کی مل کر چلنے سے کیا مراد ہے سیٹھی صاحب؟ بڑی انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک مطلب ہے اور نون لیگ کا دوسرا مطلب ہے. اچھا, پیپلز پارٹی مل جل کے جو بات ہے کہ چلنے کی بات ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بلاول نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم پنجاب میں ووٹ آف نو کانفرنس لا کے تبدیلی لاتے ہیں. جی. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا اور ہم یہاں بیٹھ جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے اور ہمارے اثر رسوخ بڑھ جائیں گے, پھر ہم اسلام آباد کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پھر مل کے لے آئیں گے. مطلب ان کا کیا ہے؟ ان کا یہ مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے تو 5 6 یا 4 یا 5 سیٹیں ہیں. ان کا یہ مطلب ہے کہ آپ اور ہم یہاں اگر اتفاق کر کے تیاری کر لیتے ہیں تو ہم مل کے جہانگیر ترین کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے لیتے ہیں. اچھا, اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائیں 15-20 لوگ وہ ہیں تو یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. شاید اس میں ہم چودھری حضرات کو بھی ساتھ لے لیں. چودھری حضرات اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی کچھ دے دیں گے اس کے اندر, تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. ایک قسم کی یہاں پنجاب کے اندر ایک کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے. ریسیپی اور اس کا یہ ہے کہ جی حمزہ کو آپ بنا دیں چیف منسٹر, چودھری صاحب بھی آ جائیں, ہم بھی آ جاتے ہیں سب مل کے, اور ان پی ٹی آئی کی چھٹی کراتے ہیں اور اگلی الیکشن کی تیاری کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اور جب یہ سارے آ جائیں گے ہمارے پاس تو پھر اسلام آباد میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر جہانگیر ترین کے لوگ ساتھ ہیں تو وہاں بھی ہم کر سکتے ہیں, ایسی کیا بات ہے, وہاں بھی تو چنے. تو پہلے یہاں کر کے دیکھ لیں کہ یہ کامیاب جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسلام آباد کا سوچیں, اور وہاں بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیں. اچھا, یہاں حمزہ کو ہم چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, وہاں بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیں. صحیح, اسکیم پوری تیار ہے. تو یہ ان کی پروپوزل ہے پیپل پارٹی کی. اچھا, ادھر سے نون لیگ کی کیا پروپوزل ہے؟ نون لیگ کہتی ہے کہ اب 2 سال رہ گئے ہیں, اب ہم سب مل کے اسلام آباد کی چھٹی کرا دیتے ہیں. پہلے اسلام آباد چھٹی کرائیں. ہم کوئی وہاں حکومت نہیں بنانا چاہتے, نہ آپ بنانا چاہیں. وہاں چھٹی کرا کے اور اسمبلیاں ڈیزالو کروا دیں اور انتخابات کرا دیں, انتخابات کا اعلان کر کے ایک انڈیپینڈنٹ انتخابات کروا دیں. اچھا, اس میں پھر ہم سب کے اندر ایک اتفاق ہونا چاہیے. یہ جو مریم بات کرتی ہیں یا شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم سب کے اندر یہ اتفاق ہو کہ اگلی الیکشن جو ہے اس میں ووٹ کو عزت ملے گی. پہلی بات, سب کا فائدہ اسی میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب جو بھی سیاسی جماعت یا الائنس جو ہے وہ اسلام آباد میں پاور ان کو ملتی ہے تو وہاں پھر یہ ہمارا اتفاق ہوگا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو دخل نہیں دینے دینا حکومت کے اندر. تو یہ باتیں ہیں, تو اس لیے اب آپ چھوڑ دیں جس قسم کی آپ سیاست کر رہے ہیں سندھ کی, آپ نیشنل سیاست میں ہمارے ساتھ ہاتھ مٹائیں. اس کا مین ایشو یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, اور یہ کہ آپ سویلین سپریمیسی ہوگی, اس چیز کے اوپر ہمارے ساتھ مکمکا کریں اور آ جائیں. تو یہ بیان ان کا ایک ہے, ان کا دوسرا. یہ کہتے ہیں فوری طور پہ الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں پہلے پنجاب کے اندر آپ آ جائیں
اچھا, اور پھر ہمیں بلاول کو آپ 2 سال کے لیے پرائم منسٹر بنا دیں. وہ شارٹ کٹ سے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ ایکچولی نون کہہ رہی ہے ان کا کہ پرابلم کیا ہے, دیکھیے نا, وہ ایک اس وقت سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے, وہ بڑا اندر سخت پریشر ہیں فرام پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف, اور پی ٹی آئی اور جی ڈی ایم اور ایم کیو ایم اب ایک پورا محاذ بنا رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کے خلاف کہ اگلی الیکشن میں پیپل پارٹی کو سندھ بھی نہیں جیتنے دینا. یہ تو آپ پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگلا پلان یہی ہے کہ سندھ بھی لے لینا ہے. سندھ بھی لے لینا. جی, اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں اس ملک کے اندر. پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ اگلی الیکشن میں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جانا ہے. تو اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو منانے کے چکر میں پیپلز پارٹی کیوں رہتی ہے؟ پیپلز پارٹی ٹائم خرید رہی ہے, ٹائم بائی کر رہی ہے. ٹائم بائی کر رہی ہے. اسے پتہ ہے کہ آج ان کی چھٹی ہو گئی تو اگلی الیکشن میں تو اور بھی حالات خراب ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ جتنی دیر تک آپ پاور میں رہ سکتے ہیں رہیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, خرید و فروخت کریں, تیاریاں کریں, پیسے اکٹھے کریں اگلی الیکشن میں لگانے کے لیے, اور کوشش کرو کہ اسلام آباد میں بھی 2 سال کے لیے آ جائیں. اچھا, تاکہ وہ جو پیسے وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر بھیجے اور اپنا کام پکا کر لیں. اپنی گیم ویسے چل رہی ہے. اب گیم یہ چل رہی ہے, وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تو پہلے بیچارے پٹے ہوئے ہیں نا. جی, یہ تو اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں, ان کی وہ اپنی جگہ کو بچانا چاہتے ہیں, وہ بنی ہوئی ہے ان کو بچانا چاہتے ہیں. اور ادھر دوسری طرف پوری چیز تیار ہو رہی ہے. عمران خان, جی ڈی ایم, ایم کیو ایم, چودھریز. اچھا, تو مولانا کی سیاست کو آپ بھول ہی گئے؟ ہاں, اب مولانا کی سیاست اس میں کیا ہے؟ آپ نے سنا وہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا کہ ریلیونٹ ہونے جا رہی ہے افغانستان کی وجہ سے. افغانستان میں جو ہوا اس کی وجہ سے شیخ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی سیاست ابھرنے والی ہے. جی, اس سے کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے, میں نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا, میں پھر کرتا ہوں, کہ مولانا کو کیا چاہیے. مولانا کو کے پی چاہیے اور بلوچستان چاہیے. مولانا کو یہ پتہ ہے سینٹر میں تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا, سندھ میں بھی کچھ نہیں مل سکتا. بلوچستان کے اندر وہ کولیشن گورنمنٹ کا پہلے بھی حصہ تھے, اب بھی بننا چاہتے ہیں. اور وہ ایک زمانہ تھا جب 2013 میں جب کولیشن گورنمنٹ یہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت بنی تھی کے پی میں, تو مولانا نواز شریف صاحب کے پاس آئے تھے, ماڈل ٹاؤن میں ملے تھے یا رائے ونڈ میں ملے تھے, اور مولانا نے ان کو کہا کہ عمران خان کو ہم نے نہیں بنانے دینا, آپ میرا ساتھ دیں, کچھ خرید و فروخت تھوڑی بہت ہم کر کے ہم حکومت بناتے ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا یہ اب راستے چھوڑ دیں, اگر اس کے پاس سب سے زیادہ اس وقت ووٹس ہیں اس وقت اکیلی پارٹی کے, تو اس کو بنا لینے دیں, چلا لینے دیں, کوئی بات نہیں, اب ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. میاں صاحب نظریاتی ہو گئے تھے, میاں صاحب نظریاتی ہوئے تھے, اور میرا خیال ہے اس کی سزا بھی ان کو مل رہی ہے نظریاتی ہونے کی. تو مولانا نے ان کو معاف نہیں کیا تھا. مجھے یاد ہے, مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ نواز نے بڑی غلطی کی ہے, ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے, ہمیں وہاں مل کے بنانی چاہیے تھی, ہم چلا سکتے تھے. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی نا مشرف کے زمانے کی ایم ایم اے کی حکومت کا, تو بڑے مزے لیے تھے, جھولے لیے تھے, آپ کو یاد ہے. اور اب پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اب وہ چاہ رہے وہ اپوزیشن. تو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہیں الگ الگ, اس میں مولانا کے قریب کون ہے؟ مولانا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا تو چاہ ہی رہے تھے نا کہ نئے الیکشن ہو جائیں. ان کی تو نواز شریف والی ویو ہے کہ یہ چوری ہوئے نئے الیکشن ہو جائیں. کوئی یاد رہے بیچارے مولانا صاحب بھی تو اپنی سیٹ بھی نہیں, ان کو انہوں نے کہا مولانا کو تو نہیں جیتنے دینا, ان کو آؤٹ کر دیا نا. میاں صاحب کو سپریم کورٹ کر دیا, مولانا صاحب کو آر ٹی ایف کے ذریعے آؤٹ ہو گئے, اللہ خیر صلی اللہ. اب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, ووٹ کی عزت ہو. ان کا یہ خیال ہے کہ اتنی بری کارکردگی ہے عمران خان صاحب کی, اور جو کیونکہ اب فاٹا کی مرجر میں بھی ان کا فائدہ ہوا ہے. اب یہ جو جس کی ذکر شیخ رشید کر رہے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو, مذہبی جماعتوں کو ایک انجیکشن ملا ہے ایڈرینلن کا, ہے کہ جی آپ آگے بڑھو, اب آپ کا دن آ رہے ہیں, آپ کا دور آ رہا ہے, کیونکہ بڑا ہمت ہے نا جی. تو اس لیے مولانا بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر جتنی جلدی الیکشن ہو جائے اتنا اچھا ہے. دیکھیے سیٹھی صاحب, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں حالات تیزی سے بدلنے والے ہیں, نواز شریف واپس آنے والے ہیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. آپ نے بھی اشارہ یہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں, لیکن وقت کا پتہ نہیں ہے. وقت کا میرا خیال ہے عائشہ کسی کو نہیں پتہ. وقت کا تقاضا جو ہے وہ نواز شریف صاحب خود فیصلہ کریں گے. فیصلہ انہوں نے ایک کر لیا جس کا میں نے کہہ دیا تھا آپ کو ایک ہفتہ پہلے, کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب آؤں گا. فیصلہ کیا اور وکلاء سے مشاورت بھی, اور جیل جائیں گے. ظاہر آئیں گے تو جیل جائیں گے. اگر آئے ہیں اس حکومت کے دور میں تو وہ تو پہلے سزا ہوئی بھی ہے نا. وہ جیسے ہی آئیں گے, ہی ہیز ٹو گو ٹو پریزنٹ ہمسیلف ٹو دا کورٹ,
I'd go back to jail. اور تب پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے گا انہیں. وہ تو ظاہر ہے جب آئیں گے تو وہ پاسپورٹ ان کو کہیں گے جی میں آ رہا ہوں پاسپورٹ دیں, ان کو دینا پڑے گا پاسپورٹ. اگر نہیں دیں گے تو یہ پاسپورٹ کے بغیر ہی آ جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جہاز پہ چڑھنا ہے نا, ایسی کیا بات ہے. تو یہاں آ کے پھر گرفتاری دینی ہے تو ایسی کیا بات ہے. پھر گیم کیا ہوگی؟ پھر تو وہی گیم ہے نا. یہ ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, ایک دفعہ پھر چابی پی ڈی ایم کو ہو, عوام بیتاب ہے, عوام غصے میں ہے عمران خان کے خلاف, اور وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب اب آ کے لیڈ کریں. جیل میں بھی جائیں تو کم از کم کچھ قربانی تو ہے نا. عوام تو قربانیاں چاہتی ہے, اور کیونکہ بیچارے عوام کی تو ہر روز قربانی ہو رہی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ امیر لوگ لیڈر جو ہے ان کی کون سی قربانی ہے, ان کی تو ایک ہی قربانی ہوتی ہے نا, روٹی پانی کی تو قربانی نہیں ہوتی نا, ملازمت کی تو قربانی نہیں ہوتی نا, ان لیڈرز کی تو قربانی جیلیں ہوتی ہیں نا. تو اب فواد چودھری صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں, رشید صاحب شیخ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب جیلیں بھرنی ہیں. اور میرا خیال ہے اب نون لیگ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جیلیں بھرنے کا وقت آ گیا ہے. سوال یہ ہوگا کیا اس وقت یہ کون سا وقت ہوگا جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اور کیا اس وقت پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی یا نہیں. زرداری صاحب نے تو مطالبہ یہی کیا تھا کہ آپ واپس آئیں, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے اس کا شکوہ ختم ہو جائے گا. ختم تو ہو جائے گا, مگر پھر کیا ساتھ دے گی ان کا کہ نہیں. ریزگنیشنز ہوں گی, لانگ مارچ میں آئے گی, اور سندھ کی حکومت کی چھٹی اس کی ہو جائے گی, کیا وہ برداشت کر لے گی, یہ سوال کرے. اچھا بلاول تو کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کو کہ لانگ مارچ آپ بعد میں کیجیے گا, پہلے استعفے دیں. نواز شریف صاحب کے واپس آنے پہ تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ہی بات ہے, استعفیٰ لانگ مارچ کے جہاں لانگ مارچ پہنچ جاتی ہے پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, استعفے تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہتی نا. اگر وہ آج کے دن 7 سال پہلے والی صورتحال پھر ہو جاتی ہے, اور آج کے دن کی 7 سال پہلے والی جو صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ وہ کامیاب ہوتی رہ گئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آخری وقت پہ آ کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اس کے بھی تو ریزنز آپ نے بتا دیے. تو آج اگر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اب ہمارے لیے ایک اثاثہ نہیں رہے, اب کچھ اور کرنا پڑے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ معاملہ شروع ہو سکتا ہے. پھر ایک پیج کی بات, اور پھر ایک پیج پھر پتہ نہیں وہ کیا معاملہ ہوگا اور کیسے ہوگا, کیا نہیں بنے گا. بہتر ہے بعد نہ ہی بات کریں. ابھی تک تو کھچڑی جو ہے وہ دھیمی آنچ پر پک رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. خواجہ آصف جیسا کہہ رہے ہیں وہ, یا دیگر پارٹیز جیسا چاہ رہے ہیں وہ, یا حکومت جو اپنی مدت پوری کرنے کی بات کرتی ہے ویسا ہوگا, آنے والا وقت بتائے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. سیٹھی صاحب, میرا نام نواز ہے اور میرا سوال کچھ یوں ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ایم کیو ایم کے گڑھ کراچی میں بغیر صوبائی حکومتی پارٹی پی 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 اور بغیر کراؤڈ پلر لیڈر مریم نواز کے ہونے کے باوجود بہت بڑا ہوا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن اس سال ہوں یا 2 سال بعد پی ڈی ایم جیتے گی, اور قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے وزیر اعظم بھی مسلم لیگ کا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں گے, مریم نواز, یا کوئی اور؟ بتائیں کون وزیر اعظم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ پی 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 کے تو سپورٹر ہو نہیں سکتے, کیونکہ آپ اس وقت پی ڈی ایم کی بات اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی آپ امید رکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہی جیتے گی اگلی الیکشن. اور پھر آپ اب فیصلہ یہاں سے پھر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کون سے لیڈر جو ہیں وہ بنیں گے. دیکھیے مریم کے اوپر اور نواز شریف صاحب کے اوپر تو اس وقت کنوکشنز ہیں. جب تک وہ کنوکشنز اوور ٹرن نہیں ہوتی اور انہیں انوسنٹ قرار نہیں دیا جاتا, اس وقت تک یہ کیسے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, اور ظاہر ہے اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پرائم منسٹر کیسے بنیں گے. مگر ایک اور چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کیسز ہیں.
کس کو کیا پتہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو اور مریم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، کنوکشن کر کے شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اگلے 1 سال کے اندر اندر ہو سکتے ہیں، الیکشن سے پہلے ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب بھی اپیلوں میں ہوں گے اور کوئی اسٹے شے نہیں ملے گی ان کو، تو پھر شاید وہ بھی ناک آؤٹ ہو جائیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر رہ کون جائے گا؟ اس وقت کیسز تو خاقان عباسی صاحب کے اوپر بھی ہیں، مفتاح اسماعیل کے اوپر بھی ہیں، احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی ہیں، خواجہ آصف کے اوپر بھی ہیں. کون ہے جس کے اوپر کیسز نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت صورتحال کیا ہوگی جس کے اندر کون سے ان کے لیڈرز اویلیبل ہوں گے ٹو بیکم پرائم منسٹر، یہ مشکل ہے کہنا. البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر سچویشن وہاں تک پہنچتی ہے اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن مل جاتی ہے، جس کے اوپر اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن مل جاتی ہے تو پھر یہ کنوکشنز بھی جو ہیں یہ بھی اوور ٹرن ہو جائیں گی. تو پھر اس کے بعد میاں صاحب بھی کوالیفائی ہو جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی کوالیفائی ہو جائیں گے، شاید خاقان عباسی بھی ہو جائیں گے، مریم بھی ہو جائے گی، سب ہو جائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بننا، وہ اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. ایک زمانے میں پابندی تھی کہ 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، مگر پھر جو معاہدہ ہوا تھا بے نظیر کا، محترمہ کا اور مشرف کا، اس میں وہ کنڈیشن ختم کر دی گئی تھی. اب آپ بن سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نواز شریف صاحب تو بنے نا تیسری دفعہ، تو دفعہ بھی بن سکتے ہیں اور اینڈ سو آن. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جی اس وقت ہوا میں ہیں. سب کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ حالات کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. مگر چلیں آپ کی وجہ، آپ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہی جائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ خود بننا چاہیں گے یا شہباز شریف صاحب کو بنائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ مریم کو اگلے راؤنڈ میں سپورٹ کریں گے فار پرائم منسٹرشپ. مریم کین بی چیف منسٹر سندھ، مریم کین بی فارن منسٹر، مریم کین بی اے سینئر ممبر، اگلی گورنمنٹ کے ممبر ہو سکتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر یہ موقع ملا کہ وہ خود پرائم منسٹر بنیں یا شہباز شریف صاحب کو بنائیں اور وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ میں نے نہیں بننا جو بھی وجہ ہے، تو پھر وہ شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کریں گے، مریم کو نہیں کریں گے. اور وہ مریم کو، ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی نون لیگ کی بڑی لمبی زندگی ہے، عمر ہے، اور مریم تو ابھی جوان ہے. مریم تو پھر بھی کسی اسٹیج پہ بھی پرائم منسٹر بن سکتی ہے اگر یہ سپورٹ بیس آپ جیسے لوگوں کا رہے. اگر اور مگر کا جواب مل گیا. اب اگلا سوال شامل کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کافی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اگلا جو الیکشن ہے وہ EVM پہ وہ کروا لیں، جبکہ پاکستان کی کم و بیش تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر چکی ہیں. تو وہ تو بہت زیادہ، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ بہت بضد ہے کہ وہ اگلا الیکشن اسی پہ کرائیں گے. کیا ان کے اس فیصلے میں جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے؟ تو ایسی صورت میں پھر پاکستان میں کیا ایک اس کا ریئیکشن کیا ہوگا باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں؟ سیٹھی صاحب فل ٹاس آئیے آپ کے لیے. دیکھیے بالکل بیمر ہے، یہ بیمر بھی ہے اور میرا خیال ہے یوکر بھی ہے. بیمر لگتا ہے کہ اگر وہ بچاؤ نہ کیا تو سر پھٹ سکتا ہے. بات یہ ہے حضور کے اس وقت تک جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تو یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو موقع دیا جائے کہ واپس اقتدار میں وہ آئیں. وہ تو سندھ میں بھی ان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں. اگلی الیکشن کی پوری تیاری ہے، دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں، اور فیصلہ یہی ہے کہ RTS اور EVMs کے ذریعے اگلی الیکشن بھی سویپ کی جائے. اب سے 2 سال پڑے ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ نے ایک ایسے ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹینشن. جی اب یہاں میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کیوں. مگر یہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے اور وہ اگلے سال گھر چلے جائیں گے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے ہی الیکشن کروا دیں گے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. کیونکہ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب اگر ایسے ہی حالات رہے تو چیف جسٹس صاحب حسب معمول قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے جب اگر وہ چیف جسٹس بن گئے تو آپ بھول جائیں کہ کوئی ریگنگ ہو سکے گی اس ملک میں یا کوئی سازش اس ملک میں چلے گی. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہاں سب کچھ، بڑی قیمت ادا کی ہے، وہ بالکل نہیں ہونے دیں گے.
اس لیے آپ اگلے 2 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے انٹینر کھول کے رکھیں. عمران خان کی طرف مت دیکھیں, ان کی کارکردگی اچھی بری کی طرف مت دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بالکل اگنور کریں اس کو. ساری توجہ آپ کی 2 طرف ہونی چاہیے, 2 چیز کی طرف. ایک جو یہاں کے ریجن کے حالات ہیں, پاکستان امریکہ ریلیشنز, پاکستان انڈیا ریلیشنز, پاکستان افغانستان ریلیشنز, جو کہ اثر انداز ہو سکتے ہیں بڑے خطرناک طریقے کے ساتھ پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر. اس کی طرف توجہ دیکھیں, جو کہ یہاں کے اندر کے جو ایکویشنز ہیں وہ سب کو خراب ہو سکتے ہیں. سارے پلانز جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اگر ڈیسٹیبلائزیشن ہو گئی تو. دھیان آپ نے رکھنا ہے, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبر ہے اس میں آپ اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے سیٹھی صاحب سے جو جاننا چاہیں وہ بھجوا سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.